السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ امیر المحدثین امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد تھا اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور ان کا لقب امیر المحدثین ہے۔ ان کے والد کا نام اسماعیل تھا اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ان کا نسب نامہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ سے ان کا نسب نامہ چلتا ہے۔ آپ کے پردادا مغیرہ نے بخارا نگر کے حاکم یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور بخارا ہی میں آباد ہو گئے۔ آپ کا خاندان فارسی نسل کا تھا۔ یہ لوگ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ کے والد اسماعیل بھی اپنے وقت کے چوٹی کے محدث تھے۔ امام مالک اور عبداللہ بن مبارک کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ کے ہاتھوں لکھی گئی حدیث کی کوئی بھی کتاب کا آج تک علم نہ ہو سکا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خوش قسمتی ہے کہ والد اور بیٹے دونوں ہی احادیث کے چوٹی کے محدث ہیں۔ یہ خوش قسمتی کم ہی لوگوں کو ملتی ہے۔ آپ کے والد جو کہ بڑے نیک، متقی اور پرہیزگار انسان تھے، انتقال سے پہلے فرمایا کہ میں نے اپنے چھوڑے ہوئے دھن اور مال میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں پاتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے میری پوری کمائی حلال کی ہے، الحمدللہ۔ تو اب ہم جانیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا معاملہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال سن 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد بخارا کی زمین پر پیدا ہوئے۔ بخارا جگہ کا بیان۔ یہ خراسان کا بہت ہی مشہور شہر ہے۔ یہ اپنے وقت کا سب سے خوبصورت شہر تھا۔ اس کی زمین سے بڑے بڑے طالب علم پیدا ہوئے۔ فلسفہ، وگیان اور حکمت کے بابا آدم بو علی سینا اسی زمین سے پیدا ہوئے۔ اس راج کو بنی امیہ کے شاسن کال میں فتح کیا گیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ۔ آپ کا بچپن یتیمی میں بیتا۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور پالن پوشن اور علم و تربیت کی پوری ذمہ داری بیوہ ماں نے سنبھالی۔ آپ کی والدہ کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، اس بات کا اندازہ آپ امام صاحب کی ذات سے لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کی والدہ ہی کی علم و تربیت کی دین ہے کہ آگے چل کر آپ امام المحدثین کہلائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بچپن میں آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور 1000 دوا کرانے کے بعد بھی کچھ فائدہ نہ ہو سکا۔ آخر حکیموں نے جواب دے دیا۔ آپ کی آنکھوں کو لے کر والدہ کا برا حال تھا۔ دن رات روتی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کیا کرتی۔ آخر اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ایک رات سپنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں، تمہاری دعا اللہ نے قبول کر لی اور امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ وہ کہتی ہیں کہ جس رات کو میں نے سپنا دیکھا تھا، اسی کی صبح امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، اور لوٹی بھی اس طرح کی چاندنی راتوں میں اپنی کتاب تاریخ کبیر کا پورا مسودہ لکھ ڈالا۔ آپ کی آنکھ کی روشنی کیسے چلی گئی تھی، اس معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ علامہ سبکی نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کے وقت بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن ایک حکیم کے علاج کے بعد آپ کی آنکھوں کی روشنی پھر سے آ گئی تھی۔ امام بخاری کی علم و تربیت کا معاملہ۔ 10 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ بیسک علم حاصل کر چکے تھے۔ اسی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس وقت کی حدیث کی تربیت گاہ میں علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ محمد بن ابو حاتم کا بیان ہے کہ امام صاحب نے خود بیان کیا کہ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال کی تھی جب اللہ نے احادیث کے حفظ کا میرے اندر شوق پیدا کیا، اور کیوں نہ ہوتا کہ یہ شوق تو ان کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ بھی جاننے کا شوق بڑھتا گیا کہ صحیح حدیثوں کو غیر صحیح حدیثوں سے الگ کیا جائے، احادیث روایت کرنے والوں کی زندگی کے حالات معلوم کیے جائیں، قرآنی آیات اور احادیث میں مطابقت پیدا کی جائے۔ چنانچہ انہی سالوں میں آپ نے بخارا کے علماء سے درس میں شامل ہو کر ان سب کو حاصل کر لیا، اور نوبت یہ ہو گئی کہ بڑے بڑے علماء
بھی آپ کے حفظ حدیث کا لوہا مان گئے۔ علامہ بیکندی جو بخارا کے بہت ہی مشہور عالم اور امام صاحب کے استاد بھی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے تو میں گھبرا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی مسئلے میں اعتراض کر بیٹھے اور مجھ سے اس کا جواب نہ بن پڑے۔ چنانچہ اسی بیچ یہ گھٹنا بہت ہی مشہور ہے کہ ایک دن بخارا میں امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں آپ شریک تھے کہ امام صاحب نے ایک حدیث کی سند بیان کی۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ سند اس طرح سے نہیں ہے۔ امام داخلی اس نویوک شاگرد کے اعتراض پر ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ اپنے مسودے میں دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا تو امام بخاری کے اعتراض کو صحیح پایا اور اپنی غلطی کو ماننی پڑی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچپنے میں بخارا کے جن علماء سے حدیث کا درس لیا ان کے ناموں کی لسٹ بہت لمبی ہے، پر ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: پہلا محمد بن سلام، دوسرا محمد بن یوسف، اور تیسرا عبداللہ بن محمد، چوتھا ابراہیم بن اشعث وغیرہ۔ امام صاحب نے اپنے ان اساتذہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو گئے اور احادیث کی پوری کتابوں کو اپنے دل میں یکجا کر لیا۔ چنانچہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں شیخ محمد بن سلام کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، ذرا اور پہلے آتے تو تم ایسے بچے کو دیکھتے جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سن کر مجھے بڑی ہی حیرانی ہوئی اور میں اس وقت ہی ان کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اتفاق سے مجھے ان سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ اے لڑکے، تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہیں، اور 70,000 سے بھی زیادہ یاد ہیں، اور صرف حدیثیں ہی یاد نہیں ہیں بلکہ ان حدیثوں کو روایت کرنے والوں کے حالات، ان کی زندگی، معاملات اور انتقال کا وقت، ان کے رہنے کی جگہ، حدیث قوی ہے یا ضعیف، اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یا موقوف ہے، وغیرہ۔ امام بخاری کا اونچی علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت۔ 16 سال کی عمر میں سن 21 ہجری میں اپنی والدہ اور بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لیے مکہ شریف پہنچے۔ حج کی ادائیگی کے بعد حدیث کا علم سیکھنے کے لیے مکہ ہی میں ٹھہر گئے اور وہاں کی احادیث کی درسگاہ میں حاضری دینے لگے۔ اس وقت مکہ کے عالموں میں عبداللہ بن یزید، ابو بکر، عبداللہ بن زبیر، ابو ولید، احمد، اسماعیل بن سالم اور علامہ حمیدی جیسے احادیث کے عالموں کی چرچا تھی۔ آپ نے 2 سال مکہ میں رہ کر ان اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کی۔ اس کے بعد سن 212 ہجری میں مدینہ شریف کا سفر کیا اور حجاز میں لگ بھگ 6 سال بتائے۔ مدینہ شریف میں کے اپنے اسی سفر میں اپنی کتاب تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھ کر مکمل کیا۔ ان 2 شہروں کے علاوہ آپ نے بصرہ، بغداد، شام، جزیرہ، خراسان، مرو، بلخ، ہرات، رے، ان جیسی شہروں کی بھی ہجرت کی اور وہاں کے علماء سے بھی بھرپور لابھ اٹھایا۔ علامہ ابو علی کے مطابق صرف بغداد کی ہجرت امام صاحب نے 8 مرتبہ کی۔ جعفر بن محمد کا بیان ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ جن علماء سے میں نے حدیثیں لکھی اور یاد کی ان کی لسٹ 1000 سے بھی زیادہ ہے، اور صرف انہی علماء سے حدیثیں لی ہیں جو ایمان کے گھٹتے بڑھنے کے قائل تھے اور اعمال کو ایمان کا حصہ سمجھتے تھے۔ امام صاحب کا بادشاہوں سے دوری۔ ان کی بادشاہوں سے کافی دوری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب بخارا کے گورنر خالد بن احمد جوہلی نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کیا کہ میرے دربار میں آ کر مجھے اور میرے بچوں کو درس دے دیا کریں، تو امام صاحب نے صاف طور پر انکار کر دیا۔ جس کے ذریعے گورنر نے درخواست بھیجی تھی اسی کے ذریعے امام صاحب نے بھی کہلوا بھیجا کہ گورنر سے جا کے کہہ دو کہ دربار میں جا کر میں خوشامدی اور چاپلوس نہیں بننا چاہتا، اس میں علم کی توہین اور ذلت اور رسوائی ہے۔ گورنر نے پھر سے گزارش کی کہ اگر آپ دربار میں جانا پسند نہیں فرماتے تو شہزادوں کے لیے کوئی خاص وقت دے دیتے جس میں اور کوئی دوسرا شامل نہ ہوتا۔ تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حدیث کا علم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، اس میں سب کا حق برابر کا ہے۔ میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے،
اور جسے علم حدیث حاصل کرنے کا شوق ہے وہ یہیں پر آ جائے۔ گورنر صاحب کا یہ سننا تھا کہ وہ لال پیلے ہو گئے۔ آخرکار آپ کا دربار میں نہ جانا اور شہزادوں کے لیے خاص وقت دینے سے انکار کرنا ہی آپ کے بخارا سے نکالے جانے کا وجہ بنا۔ بخارا کو آخری سلام۔ گورنر خالد بن احمد آپ کو بخارا سے نکالنا تو ضرور چاہتا تھا، لیکن اس کا الزام اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے ایک حنفی عالم کو شیشے میں اتار کر اسے اس کام پر لگا دیا۔ اس بیوقوف عالم نے امام صاحب پر بے سر پیر کا ایسا الزام لگایا جس سے پورے شہر میں ہنگامہ مچ گیا، اور گورنر کو اس بہانے سے انہیں شہر بدر کرنے کا موقع مل گیا۔ آپ نے بخارا شہر کو آخری دفعہ سلام کرتے ہوئے یہ بھی دعا کی کہ اے میرے مولا، جیسا کچھ داؤ کر کے ان مولویوں نے مجھے نکالا، تو بھی ان کو انہی حالت میں دوچار کر دے۔ امیر المحدثین کی دعا نے اپنا کام کر دیا۔ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں بیتا تھا کہ گورنر خالد بن احمد کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا گیا، پھر ہاتھ پیر میں زنجیر ڈال کر جیل خانہ میں بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ ملا حریث بن ورقہ حنفی کو اپنے گھر والوں کی طرف سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں۔ بہرحال امام صاحب کے نکلوانے میں جن کا ہاتھ تھا ان سب کو برے دن دیکھنے پڑے۔ امام بخاری کا جنت کی طرف سفر۔ نام کی ایک چھوٹی سی بستی میں اپنے ایک نزدیکی کے گھر پر قیام فرمایا اور دعا کی کہ اے میرے مولا، مجھے اپنے پاس بلا لے، تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور عید الفطر کی رات کو سن 256 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 13 دن کم 62 سال کی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام بخاری کا کفن دفن کا معاملہ۔ انتقال سے پہلے جو پسینہ ان کے بدن سے جاری تھا وہ بعد میں بھی جاری رہا، یہاں تک کہ جب ان کو نہلا دیا گیا اس کے بعد کفن میں لپیٹ دیا گیا پھر بھی پسینہ جاری رہا۔ سمرقند والے اپنے یہاں لے جانے پر اتارو تھے، لیکن کھترنگ میں ہی دفن کرنے کا اتفاق ہو گیا، اور عید الفطر کے دن ظہر کی نماز کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اس دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ خطیب عبدالواحد بن آدم نے بیان کیا کہ میں نے سپنے میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے اور کسی کے آنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ میں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے آنے کا انتظار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کا انتظار ہے۔ علامہ عبدالواحد کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد جب امام بخاری کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے اپنے سپنے اور امام صاحب کے انتقال کے وقت کو ملایا تو وہی وقت نکلا جو میں نے سپنے میں دیکھا تھا۔ تدفین کے بعد کا معاملہ۔ آپ کو دفن کر دینے کے بعد ایک تیز خوشبو پھیلی جس سے لوگ حیران رہ گئے۔ اس کی خبر جب دور کے لوگوں کو ملی تو قبر کی مٹی کو تبرک کے طور پر اٹھا لے جانے لگے۔ بستی والوں نے مجبور ہو کر آپ کی قبر کو گھیر دیا اور اس طرح قبر کی مٹی کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ امام صاحب کے نکاح کا معاملہ۔ ملا علی قاری نے مسراق کی شرح مرکات میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نے نکاح ہی نہیں کیا، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس معاملے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان علماء کی دلیل بالکل بے بنیاد ہے۔ بہت سے علماء کا نام اتہاس کی کتابوں میں موجود ہے لیکن ان کے نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سودائی اور فدائی، جن کی پوری زندگی احادیث کی یکجا کرنے میں بیتا اور جس کا اوڑھنا بچھونا ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا ہو، وہ نکاح جیسی اہم سنت کو ترک کر سکتا ہے؟ اولاد کا ہونا اور نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن نکاح سے انکار کرنا امام صاحب پر بہت بڑا الزام ہے۔ امام صاحب کا مسلک اور مذہب۔ امام صاحب ایک مجتہد تھے، قرآن اور احادیث سے مسائل اخذ کرتے تھے۔ صحیح معنوں میں وہ ایک اہل حدیث تھے، بلکہ امام اہل حدیث تھے۔
उनकी किताब का एक एक पन्ना इस बात की गवाही देता है। सही बुखारी शरीफ का बयान। कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब का दर्जा अगर किसी किताब को मिला है तो वो इसी किताब को मिला है। इमाम साहब लिखते हैं कि एक रात मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं आपके सामने खड़ा पंखा झल रहा हूँ। बुजुर्गों ने इस सपने की ताबीर ये बताई है कि आप अहादीस पाक की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे और मनगढ़ंत अहादीस से सही हदीसों को छांट कर अलग फरमा देंगे। इसके अलावा इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमारे बड़े बुज़ुर्ग उस्ताद शेख इसहाक बिन रहवह ने फरमाया, अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों पर मुस्तनद एक किताब तैयार कर देते तो बड़ा अच्छा होता। इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसके बाद उसी दिन से मैंने पक्का इरादा कर लिया। अहादीस को जमा करने का तरीका। इस बारे में खुद इमाम साहब फरमाते हैं कि मैंने कोई भी हदीस इस किताब में उस वक्त तक दाखिल नहीं की जब तक कि नहा करके दो रकात नमाज ना अदा कर ली। अल्लाहु अकबर। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठकर इस किताब की तैयारी की और 2 रकात नमाज पढ़कर हर हदीस के लिए इस्तिखारा किया। मुझे जब हर तरह से उस हदीस के सही होने का यकीन हो गया तब मैंने उसको अपनी किताब में दर्ज किया। मैंने 6 लाख हदीसों से छाँट कर उसे जमा किया है। अल्लामा इब्ने अदी बयान करते हैं कि इमाम बुखारी अपने किताब सही बुखारी के बाबों के तराजिम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और मिंबर के दरमियान बैठकर 2 रकात नमाज पढ़कर और इस्तिखारा करके मुकम्मल इत्मीनान हासिल हो जाने के बाद साफ़ करते। इमाम बुर्राक बयान करते हैं कि मैं इमाम बुखारी के साथ था। मैंने आपको किताबुत तफसीर लिखने में देखा कि रात में 15 से 20 मरतबा उठते, चकमाक पत्थर से आग रोशन करते और चिराग जलाते, फिर हदीसों पर चिन्ह लगाकर सो जाते। मालूम हुआ कि इमाम साहब ने सफ़र में भी इस किताब पर काम करने का सिलसिला जारी रखा और जब भी जहाँ भी किसी हदीस के सही होने का यकीन हो जाता तो उस पर चिन्ह लगा देते। इस तरह आपने अपनी किताब पर 3 मरतबा नज़र डाली। बाबों के तराजिम की तरतीब और हर बाब में हदीसों को दर्ज करना। इस काम को इमाम साहब ने एक बार बैतुल्लाह शरीफ में और दूसरी दफ़ा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर और मेहराब के दरमियान बैठकर अंजाम दिया। इन्हीं अबवाब के तराजिम की तरतीब के वक्त जो हदीसें उनके अवाब के तहत लिखते तो पहले नहा कर के इस्तिखारा कर लेते। इस तरह 16 साल की मुद्दत में सही बुखारी शरीफ को मुकम्मल फरमाया और उसका पूरा नाम अल जामिउ सही मिन अहादीसी रसूलिल्लाहि व सुननिही व अय्यामिही रखा।